अच्छे चरवाहे। मौसर होने के लिए पादरियों को मसीह की मानंद मोहब्बत और शफकत दिखानी चाहिए। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। ये असूल ख़ास तौर पर रहनुमाओं पर लागू होता है, मगर सिर्फ उन्हीं पर लागू नहीं होता। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये असूल कलाम मुक़द्दस के उस हवाले के मुतालिक है जिसका ताल्लुक चरवाहों या रूहानी पेशवाओं से है। लेकिन नए अहदनामे से हम जानते हैं कि हम सब एक लिहाज से रूहानी पेशवा हैं, तो ये असूल ईमानदार होते हुए हम सब पर लागू होता है। यस्सु उन अजीम रहनुमाओं में से है, उसने इस असूल को अपनाया, वो इसकी मिसाल बना और गहरे तौर पर इसे पेश किया। पहाड़ी वाज के बाद वो बोल रहा था और तालीम दे रहा था। गौर करें, मत्ती से बयान करता है कि वो एक रहीम चरवाहा था, मत्ती 9 बाब में 35 और 36 आयत में। और यस्सु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। अब गौर करें क्या हुआ, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और प्रागंदा थे। अब मैं इस गलील के इलाके के इन कस्बों और गांव के बारे में एक दिलचस्प बात बताता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। यूसुफस एक यहूदी मौरख था। वो अपने तारीखी बयान में बताता है कि गलीली इलाके में कम अज़ कम 200 शहर और देहात थे। अब इस बारे में सोचें, बाइबल उनमें से चंद एक का जिक्र करती है, जैसे कफरनहूम और कुछ और छोटे कस्बे। उनमें से 200 सिर्फ गलीली इलाके में थे। अब अगर वाकई ये सब कुछ दुरुस्त है, जो कि है, और कलाम मुकद्दस लफ्जी तौर पर यह बताता है, वहाँ लिखा है यस्सु तमाम कस्बों और देहातों में गया। अब कलाम मुकद्दस लफ्ज तमाम जामे मानों में इस्तेमाल किया गया है, सारी तफसील के बगैर, मगर हकीकत यह है कि यस्सु की बहुत ज़रूरी खिदमत थी। और यूसुफस इन कस्बों और शहरों के मुतालिक कहता है कि सिर्फ गलीली इलाके तकरीबन 30 लाख अफराद की नुमाइंदगी करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अफराद हैं, और इनमें गैर अक़वाम के शहर शामिल नहीं। वो यर्दन के पार बहुत बड़े शहर थे। यस्सु ने उन इलाकों में भी मुनादी की, हम यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ बहुत ही शदीद और मुतालबा करने वाली खिदमत की बात कर रहे हैं। और जब वो कहता है उसको उन पर तरस आया, ये लफ्जी मानी है, ये जिस्मानी मफहूम में कहा गया है। ये तरस के बारे में है। यस्सु दरअसल उन खोए हुए लोगों की वजह से जिस्मानी अजियत में था, जिस तौर से वे खुदा से दूर जा रहे थे और उन्हें सच्चाई की ज़रूरत थी। जानते हैं, यस्सु कामिल खुदा और इंसान था, और इंसान होने के नाते वो तकलीफ महसूस करता था। उसने उस सब का तजर्बा किया जिसका हम तजर्बा करते हैं। ये एक मुअम्मा है जब यस्सु एक कामिल खुदा और आदमी बना। और पौलुस फिलिपियों 2 बाब में इस बारे में बात करता है। इसे ग्रेट कैनविसिस कहा जाता है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। उसने अपने आप को पस्त कर दिया। दिलचस्प बात जो आपके जहन में रखने की ज़रूरत है, और यही एक मौमा है। मैं नहीं मानता कि जब यस्सु खुदा के साथ उस तौर से रफ़ाकत में नहीं रहा तो उसने अपनी खुदाई सिफात खो दी, मगर उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की। अब इसको समझाने की कोशिश करना हमारी समझ से बाहर है, लेकिन हकीकत यह है कि यस्सु को भूख लगी थी, उसने दर्द महसूस किया, वो थक जाता था, उसे सोने की ज़रूरत होती थी, ज़िंदगी बहुत कुछ तलब करती थी। फिर भी उसने अपनी खिदमत को जारी रखा। उसने इन बोझों को खुद पर लिया, और यहाँ इसकी वजाहत की गई है। खुदा होते हुए, यानी कुल कायनात का मालिक होते हुए, उसे उन पर तरस आया। ये यस्सु था। इंसान होने के नाते वो एक अच्छा चरवाहा था। ये एक इस्तारा है। उसने भेड़ों की देखभाल की। उसके दिल में उनके लिए रहम था। यस्सु ने खुद यूहन्ना 11 बाब 10 आयत में कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यहाँ वो उन चरवाहों के बिल्कुल बरअक्स था जो बुरे थे। वो मजहबी रहनुमा थे जो खुद को चरवाहे जाहिर करते थे, मगर वो भेड़ों की बिल्कुल फिक्र नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहती थी, और यस्सु, जैसे कि मैंने पहले कहा, उनके बरअक्स था। शुरू में वो अपने साथी यहूदियों के बारे में बात कर रहा है, मगर सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं, क्योंकि वो आगे कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं। क्या यस्सु के ऐसा कहने पर आपको खुशी नहीं हुई? हम वो और भेड़ें हैं अगर हम गैर अक़वाम से हैं, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी ज़रूर लाना है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। और यहाँ वो यस्सु मसीह की कलीसिया की तरफ इशारा कर रहा है। मसीह के बदन में यहूदी और गैर अक़वाम दोनों शामिल हैं।
ہم سب مسیح میں ایک ہیں، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، سب یسوع مسیح میں ایک ہیں۔ اور اس نے کہا، میں اچھا چرواہا ہوں۔ یہ ایک عملی سوال کی طرف لے جاتا ہے جو ہم سے متعلق ہے، خاص طور پر روحانی پیشواؤں سے۔ پطرس کی مقامی کلیسیا کے بزرگوں سے خدا کی توقعات کے بارے میں وضاحت کس طرح مسیح کے کردار کی بطور رحیم چرواہا عکاسی کرتی ہے۔ ذرا غور کریں پطرس رسول نے کیا لکھا۔ ویسے جب یہ الفاظ لکھ رہا تھا تو وہ شاید روم میں تھا، کیونکہ اس نے اسی کا ہی مطالبہ کیا تھا۔ وہ خود کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ مسیح کی طرح صلیب لے۔ اسے کہتے ہیں بدلا ہوا شخص۔ وہ اپنی خدمت کے اختتام پر یہ سب لکھ رہا تھا۔ اس نے ایسا کہا، یہاں وہ روحانی پیشواؤں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ۔ اس نے مسیح کو جان دیتے دیکھا، اس نے اس کے دکھ دیکھے، مگر اب وہ کہتا ہے ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی۔ وہ اس صورت بدلنے والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب وہ یوحنا اور یعقوب اس پہاڑ پر موجود تھے۔ انہوں نے مسیح کو صورت بدلتے دیکھا۔ وہ مسیح کے اس جلال کی ایک جھلک تھی جب وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا کے طور پر آئے گا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں بزرگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں۔ اب یاد رکھیں، نئے عہد نامے میں مقامی کلیسیا کے روحانی پیشواؤں کے لیے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، بزرگ، نگہبان یا پاسبان۔ ان لفظوں کو ایک دوسرے کے بدلے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب ان کے مقصد پر غور کریں۔ پطرس اس کی وضاحت کرتا ہے، تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہبانی کرو۔ یہاں وہ لفظ پادری یعنی چرواہا استعمال کرتا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو یسوع نے اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جب اس نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ تو پطرس ان روحانی پیشواؤں کو کہتا ہے کہ خدا کے اس گلہ کی گلہبانی کرو جو تم میں ہے۔ لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے۔ دوسرے لفظوں میں یسوع کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ خداوند اور بھیڑوں کے لیے اپنی محبت کی وجہ سے آزادانہ خدمت کریں، خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اب بائبل مقدس بتاتی ہے جو لوگ خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں وہ دیکھ بھال کے لائق ہیں، لیکن یہ بنیادی محرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فریسیوں، روحانی رہنماؤں اور جھوٹے نبیوں کا بھی سب سے بڑا محرک یہی تھا۔ ان کا مقصد خدمت کرنا نہیں تھا، وہ ایسا صرف کچھ حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ پطرس اس کے خلاف نصیحت کر رہا ہے، لیکن یہاں حیرت انگیز محرک ہے۔ اور جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ اور یہاں پطرس ہمیشہ کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، وہ جلال کے صحرے کی بات کر رہا ہے۔ وہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو وفادار چرواہے ہیں وہ ایک بہت ہی خاص صحرا پائیں گے، اور اس صحرے کا نام جلال کا صحرا ہے۔ یہ وفاداری سے کی ہوئی خدمت کا صلہ ہے۔ ویسے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو یہ اجر حاصل کریں گے وہ اسے ہمیشہ کے لیے یسوع کے قدموں میں رکھ دیں گے، کیونکہ صرف وہی اس کے لائق ہے۔ مگر یہاں پطرس ایک اچھا چرواہا بننے کی بات کر رہا ہے، وہ خاص طور پر روحانی پیشواؤں کی بات کر رہا ہے۔ جب میں نے آپ کو یہ اصول متعارف کروایا، میں نے کہا یہ اصول خاص طور پر روحانی پیشواؤں کے متعلق ہے، مگر صرف انہی کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم سب ہی ایک دوسرے کے چرواہے ہیں، مسیح میں ہمارے باپ، ماں، بھائی، بہن اور دوست کے بھی۔ مسیح کے بدن کی تعمیر کے لیے ہر جوڑ، ہر حصہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ توازن حاصل کرنا آسان نہیں، ہم انسان ہیں۔ اب سوال یہ ہے ہمدردی کب بنجر ہو جاتی ہے؟ ہمیں اس میں بہت محتاط رہنا ہے، یہ بہت تباہ کن بھی ہو سکتی ہے۔ دوسروں کے جذباتی بوجھ خود پر لینا جو ہماری صلاحیت سے باہر ہے، یہ خدمت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کی بہت کہانیاں موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں خدمت میں آیا، میں بہت کم عمر تھا، مجھے ایک مسئلہ درپیش آیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوا، مگر یہ چکر آنے کا مسئلہ تھا۔ اندرونی کان میں لفٹ میں اوپر اور نیچے جاتے ہوئے مجھے چکر آنے لگتے تھے۔ کار میں چھوٹی حرکتیں یا حرکت یا غیر متوقع حرکتیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھ سے ایک بہت ہی دلچسپ بات کہی۔ وہ ایک مسیحی ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا، ذکریہ، کیا تم جانتے ہو، میں نے دیکھا ہے یہ چکر آنے کا مسئلہ زیادہ تر پادریوں اور روحانی پیشواؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔
اور اس نے کہا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم دوسروں کے بوجھ خود پر لے رہے ہو۔ چکر آنے کی بنیادی وجہ تناؤ ہے۔ اب ہم جانتے ہیں چکر آنے کی اور وجوہات بھی ہیں، مگر مجھے لگا یہ بہت دلچسپ تھا اور یقینی طور پر مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی صلاحیت سے زیادہ بوجھ خود پر لینے کی کوشش کی تو یہ ہوا۔ اور کسی بھی طرح آپ کو وہ توازن حاصل کرنا ہوگا۔ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہماری ہمدردی اور لوگوں کے لیے فکر مندی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایسا کرنے کی انتہا سے بچنا ہے۔ جب سب کچھ کہا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے تو ہمیں کسی طرح اپنی فکریں اس پر ڈالنا سیکھنا ہوگا تاکہ ان بوجھوں کو اٹھانے میں وہ ہماری مدد کرے۔ یہ آسان نہیں ہے، ایسا کرنا آسان نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کے بوجھ اٹھانے کے لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ تو اصول یہ ہے، مؤثر ہونے کے لیے پادریوں کو، اور میں کہوں گا ہم سب کو، ایماندار ہوتے ہوئے مؤثر ہونے کے لیے ہمیشہ ہمیں مسیح کی مانند محبت اور شفقت دکھانی ہے۔